بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے میرے محبوب، جو کتاب میں سے آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہیں چیزیں، ان کو امت کے سامنے پڑھ کے سنائیں، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک بغیر کسی شک اور شبے کے نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو فحاشی اور عریانی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ، تو اس میں اس بات کا اقرار کرتا ہے، اللہ بڑائی تو صرف تیری ہی ہے، آپ کے حکم کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ کرتا ہے، اے اللہ سجدہ بھی تجھے کروں گا اور مدد بھی تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں چاہوں گا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں کہ حدیث میں حضور کا فرمان ہے کہ ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ پھر جو بندہ قرآن سیکھ کر نماز پڑھتا ہے، مثلا سورۃ الفاتحہ، اور قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، اس کی 3 آیات ہیں، تو ایک رکعت میں یہ 10 آیات بن گئی۔ تو جو بندہ یہ 10 آیات کا ترجمہ سیکھے گا، اس کے مفاہیم سیکھ کے بندہ نماز کے اندر یہ 10 آیات پڑھے گا، تو اس بندے کی ایک رکعت 1000 رکعت کے برابر ہو جائے گی۔ یہ امت مسلمہ کا اعجاز ہے جو اللہ جل جلالہ نے پیغمبر دے کے بھی فضل فرمایا، اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب دے کے بھی اللہ نے فضل فرمایا۔ اس لیے فرائض کے بعد قرآن کا سیکھنا، قرآن میں تدبر کرنا اللہ کے ہاں سب سے اونچا عمل ہے۔ تو اگر 4 رکعت پڑھیں گے اور ہر رکعت میں 10 آیات ہوں گی، تو 4 رکعت والی نماز ایک بندے کی 4000 رکعت کے اوپر بھاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ اے میرے محبوب، قرآن کے نازل کرنے سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی کسی قسم کا خط اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ایک وہ ہستی جس کا دنیا کے اندر کوئی استاذ نہیں، 40 سال کے بعد اس کی زبان سے ایسے سرچشمے پھوٹتے ہیں جس کے ذریعے دنیا کے والے بھی ہدایت پاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے کہ اپنا رزق اپنے اوپر اٹھائے پھرتا ہے؟ کوئی جانور بھی اپنا رزق ساتھ اٹھائے نہیں پھرتا۔ اللہ یرزقها، اللہ ہی اسے رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے اتر آتا ہے۔ بچہ 5 مہینے کا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس اندھیر جگہ کے اوپر، جس کو حدیث میں آتا ہے 3 اندھیروں میں بچہ پلتا ہے، وہاں بچے کو غذا کون دیتا ہے؟ وہ سانس بھی لیتا ہے، دل بھی دھڑکتا ہے، پھیپھڑے بھی کام کرتے ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا نظام چلانے والی کون سی ذات ہے میرے عزیزو؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرے محبوب مشرکین سے پوچھے تو صحیح، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو برملا کہیں گے اللہ نے۔ پھر ان سے پوچھیں کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ اس پانی سے اللہ نے زمین سے کھیتیاں اللہ کے علاوہ کسی نے اگائیں؟ وہ کہیں گے نہیں، صرف اللہ اگانے والا ہے۔ پھر محبوب ان سے پوچھیں تو یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ جب آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، پھل اناج اللہ نے زمین سے اگایا، تو عزیزو سجدہ بھی صرف اللہ کی ذات کو کرو۔ پھر سورہ عنکبوت کے آخر میں بڑی عجیب اور غریب آیت اللہ لے کے آئے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ طے شدہ بات ہے، ہدایت کا راستہ، محمد عربی کی غلامی صرف اور صرف اس بندے کے حصے میں آئے گی جو محنت کرے گا۔ بد محنت آدمی کا دنیا میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے، بد محنت آدمی کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ بد محنت آدمی نہ تو پیسے کمانے کے قابل ہے، بد محنت آدمی نہ تو اللہ کی محبت پانے کے قابل، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے قابل۔ اس لیے میرے عزیزو،
محنت کا عادی بنائیں اپنے آپ کو، دین کے اعتبار سے بھی مضبوط محنت ہونی چاہیے اور حلال رزق کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے بالکل کونے کے مسجد میں بیٹھ جائیں کہ اللہ رزق دے گا، نہیں، اللہ جل جلالہ نے دنیا اور آخرت کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے رزق اور ہدایت کا ایک راستہ نہیں ہزاروں راستے ان کے لیے کھول دیں گے، اور صرف راستہ نہیں کھولیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی ذات محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، اور بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو خود بھی دین پہ چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، پھر جتنے لوگ ان کی دعوت کی برکت سے دین کے اوپر آتے ہیں سارے کے سارے لوگوں کا اجر ان کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت دنیا کے اندر دو سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، یعنی روم کی طاقت اور ایران کی طاقت۔ دونوں کے درمیان اس وقت عالمی جنگیں جاری تھیں۔ ایرانی لوگ آتش پرست تھے اور ان لوگوں کا پلڑا جنگ کے اعتبار سے رومیوں کے مقابلے میں جو کہ عیسائی تھے بھاری تھا۔ مشرکین مکہ کی ساری ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بھی مشرک تھے، آگ کے پجاری اور یہ بتوں کے پجاری، اور مسلمانوں کی ساری ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھی، وہ انجیل کے ماننے والے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور قرآن کے ماننے والے۔ تو اللہ کی شان، اللہ نے اس وقت یہ سورت نازل فرمائی الف لام میم غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے، فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب روم والے ہارنے کے بعد جیت جائیں گے۔ یہ ایک ایسی پیش گوئی تھی جو اس وقت کے اعتبار سے جس کا سمجھ آنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ روم والے ایران والوں کو شکست دیں گے، اور جنگ کا حال تو یہ ہے کہ ایرانی روم کے بادشاہ کے دارالحکومت قسطنطنیہ تک پہنچ چکے ہیں اور ان کو فتح کرنے کے قریب ہے۔ اللہ کی شان، مشرکین کے سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر سے شرط لگائی، اگر 3 سے لے کے 9 سال تک روم والے ایران والوں پہ غالب آ گئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھی۔ اللہ کی شان، اس بات کو 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور اسی وقت اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کے ذریعے مشرکین مکہ کو بھی بدر کے میدان میں شکست دی، اور اس وقت ابی بن خلف مارا گیا تو اس کے بیٹے نے حضرت ابو بکر کو 100 اونٹ شرط جیتنے کی وجہ سے دیے، لیکن اس وقت جوئے کی حرمت اللہ نازل فرما چکے تھے تو حضرت ابو بکر نے یہ سارے کے سارے اونٹ صدقہ کر دیے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے حرام کاموں کو چھوڑنا یہ عظیم و شان لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اپنی وحدانیت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں امت محمدیہ کے لیے بھی اور شور کوٹ کے والوں کو سمجھانے کے لیے بھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا فیصلے کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا میری ہی نشانیاں تو ہیں، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کر دیا اور ایک خوبصورت شکل تمہیں عطا کر دی، میری نشانیاں ہی تو ہیں، تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ ان سے ملاپ کر کے نکاح کے ذریعے تم سکون حاصل کرو۔ پھر فرمایا میری ہی تو نشانیاں ہیں، ہم نے آسمانوں کو بلند کیا، زمین کو پھیلا دیا، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے رنگ مختلف ہیں، دن کو بنایا، رات کو بنایا تمہارے لیے، ابھی تو ہماری طرف آ جاؤ، ابھی تو ہمارے سامنے آ کے سجدہ کرو۔ پھر فرمایا اللہ ہی تو وہ ذات ہے جو آسمان پہ بجلی کو کڑکواتا ہے اور آسمان سے پھر پانی اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعے تمہاری کھیتیاں اگاتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا لہو من فی السماوات والارض کل لہ قانتون، شورکوٹ والو دھیان سے سنو، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اللہ کی تابعدار ہیں، اللہ جل جلالہ کی دسترس سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ پھر ہمارے حالات حاضرہ کے متعلق ایک آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، او امت محمدیہ شورکوٹ والو، زمین کے اندر جتنا بھی فساد ہے
چاہے معیشت کا، چاہے عالمی طاقتوں کا، چاہے تمہاری سیاست کا، سارا کا سارا تمہارے ہاتھوں کی گناہوں کی وجہ سے ہے، سارا کا سارا تمہارے بد اعمالیوں اور بد کرداروں کی وجہ سے ہے۔ یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ ظلم و ستم، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جس سے معاشرے کے اندر امن تباہ ہوتا ہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھ لیں، ہمارے ایک غریب آدمی سے لے کے غریب آدمی سے آپ ریڈی پہ فروٹ لینے جائیں نا، آپ ذرا چہرہ ادھر کریں، اس کو کہیں یار 2 کلو سیب تو دے دو، اور اس کو چیک نہ کریں، گھر آگے کھولیں اس میں کئی سیب داغی ہوں گے۔ بھائی پیسے تم نے پورے لیے ہیں تو پھر صحیح چیزیں دو نا۔ ہم صرف حکومت والوں کو روتے ہیں کہ فلاں نے جماعت نے یہ کر دیا، فلاں جماعت نے یہ کر دیا۔ اس وقت امت مسلمہ کا ہر فرد، اکثریت کی تعداد، میں اپنی بات بھی کروں گا، ہم حقیقت کے اعتبار سے ظالم ہیں۔ ہماری زبانیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری وفائیں غیروں کے ساتھ ہیں۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ بد کردار جسم کی وجہ سے اور گندے اعمال کی وجہ سے جو فیصلے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، وہ صرف اچھی باتوں سے وہ دور نہیں ہوتے جب تک اچھا عمل زمین کے اندر وجود میں نہ لایا جائے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے اپنی امتوں کی طرف، قوموں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے جھٹلایا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو جن جن قوموں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا ہم نے انہیں چھوڑا نہیں، ہم نے انہیں تباہ کیا ہے، ہم نے انہیں زیر و زبر کیا ہے، ہم نے انہیں صفحے ہستی سے مٹا دیا۔ اگر یہ مشرکین مکہ اور قیامت تک آنے والے انسان میرے محبوب کی غلامی نہیں کریں گے، ہم انہیں بھی دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور میدان محشر میں بھی ذلیل کریں گے۔ لیکن وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بات بھی طے شدہ ہے، ہمارا تھپیڑا اور ہماری طاقت اور ہماری طرف سے فتح ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ وہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں گے، اسلحہ تھوڑا بھی ہوگا، لیکن ہم انہیں میدان جنگ میں غالب کریں گے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے معروف اور مشہور تھے، اور اہل عرب کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ اللہ نے مشرکین مکہ سے اس صورت میں فرمایا کہ لقمان کے علم و حکمت کے تو تم بھی قائل ہو، لیکن تم بت پرستی کرتے ہو۔ حالانکہ لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں کی، اس میں سے سب سے پہلی نصیحت جو تھی وہ تو یہ تھی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری گٹی کے اندر، خون کے قطرے قطرے کے اندر شرک بھرا ہوا ہے۔ تو سورت کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ گندے مزاج والے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے، رسول اللہ سے اور دین سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر دیں، رسول اللہ سے دور کر دیں اور قرآن کی تعلیمات سے دور کر دیں۔ یہ سارے کے سارے موسیقی کے آلات، سارے کے سارے گانے بجانے کے آلات، یہ ساری کی ساری ناچنے والیاں، یہ سارے کے سارے فنکار، یہ سارے کے سارے آرٹسٹ، اور یہ سارے کے سارے ہمارے بالی ووڈ، لالی ووڈ، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کی روح کو مردہ کرنے والی ہیں، امت مسلمہ کے جسم کے اندر جو روح ہے اس کو کھوکھلا کرنے والی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے نوجوان طبقے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بس انہیں میچوں میں لگائے رکھو، کبھی فٹ بال کا میچ، کبھی کرکٹ کا میچ، کبھی فلاں فلم آ رہی ہے، کبھی PISL، انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہم نے کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے اور ہماری منزل کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اپنی اولادوں کی فکر کریں، یہ صرف اپنی نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہو کے بیٹھے ہیں، ہاں، ورنہ بغداد والے بھی مطمئن ہوئے تھے، اندلس والے بھی مطمئن ہوئے تھے، بر صغیر والے بھی مطمئن ہوئے تھے۔ 1000 سال کے بعد آج بھی وہاں پہ گائے کا پیشاب پیا جاتا ہے، اور اندلس کے اندر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹیز کو گرجوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہاں، عیسائیوں نے اپنی کتابیں وہاں پہ رکھ لی۔ کیوں؟ جب مسلمانوں نے اپنی اولاد کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پہ نہ کی، پھر یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنی پڑی ہمیں، یہ سیاہ دن اور سیاہ سال ہمیں دیکھنے پڑے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہماری کوئی شادی، ہمارے کوئی فنکشن بھی گانے بجانے سے محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں اپنے اندر جرت پیدا کریں،
ہاں اپنے بیٹوں کے اندر جرت پیدا کریں، ہر اس شادی کو چھوڑ دیں جس میں گانا بجانا ہو، ہر اس غمی کو چھوڑ دیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات ہو، ہر اس گھر کے فنکشن کو بھی چھوڑیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی ہو۔ ہاں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کل میں نے سعد بن ابی وقاص کا واقعہ سنایا، ماں کو کہا جو مرضی ہو جائے، تو بے شک نہ کھا، تو بے شک نہ پی، تو بے شک چھاؤں میں نہ بیٹھ، لیکن میں محمد عربی سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ جذبات اپنے اندر پیدا کریں، اپنی روح کو بیدار کریں تاکہ میدان معاشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سرخرو ہو سکے۔ ہاں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، بصیرت دی، دانائی دی، اور مطالبہ کیا کیا؟ انشکر للہ، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ ہمارے پاس بیسیوں اور درجنوں اور ہزاروں نعمتیں ہیں، اس لیے ہر نعمت کا شکر ادا کریں، دن بدن زندگی خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی چلی جائے گی۔ پھر اللہ نے لقمان علیہ السلام کے بیٹے کی جو نصیحتیں انہوں نے کی وہ قرآن میں ذکر فرمائی۔ پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ورنہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، ان کی عزت نہیں کرے گا، ان کی مالی اور جسمانی خدمت نہیں کرے گا، یہ نمازی، یہ حاجی، یہ روزے دار، یہ بندہ جنت کو بھول جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا بھی ہے اور آمین بھی ہے اس کے اوپر۔ ہاں یہ باتیں یاد رکھیے گا، لیکن یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر ابھارے فلا تطعہما، تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم خیر یا شر کا ذرہ برابر بھی عمل کرو اور وہ کسی چٹان کے نیچے چھپا ہوا ہو، یاتی بھی اللہ، میدان معاشر میں اللہ اس کو سب کے سامنے لے کے آئیں گے، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، بچی جب 7 سال کی ہو جائے، نماز کا حکم کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب 4-5 سال کا بچہ جو ان کو مسجد میں لے کے آئے، ان کو دوڑنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باپ کو چاہیے پیار محبت سے سمجھا کے ان کو سائڈ پہ کرے۔ بچہ ہے شرارتیں کریں گے، آج بچہ خوشی سے آپ کے ساتھ مسجد میں آنا چاہتا ہے اور آپ اس کو گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں، یا مسجد کے نمازی ان کو کہتے ہیں جھڑکتے ہیں بھائی نہ لے کے آیا کرو، لیکن کل یہی بچہ جب 20 سے 25 سال کا ہوگا، باپ منتیں کرے گا، بیوی منتیں کرے گی، ماں منتیں کرے گی، لیکن یہ بچہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ہمارے رویے نے بچپن میں اس کو مسجد سے دور کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں لیکن چھوٹی کر دیتا ہوں، کیونکہ جب بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں تو دل میں خیال آتا ہے ان کی ماؤں نے ان کو دودھ پلانا ہوگا، میں اپنی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں تاکہ مائیں نماز پڑھ کے اپنے بچوں کو دودھ پلا لیں۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کے کاموں کا حکم کرو، دعوت کا کام کرو، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکو۔ یہ کرو گے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، معاشرے والے تمہیں برا کہیں گے، تمہارے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، تمہاری کردار کشی کریں گے، ٹینشن نہیں لینی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے جو انبیاء کی سنت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اکڑ کے نہیں چلنا، تکبر نہیں کرنا، غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا، کیونکہ جس بندے کے دل کے اندر رائی کے برابر تکبر ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ابھی تکبر صرف پیسے کا نہیں ہوتا، تکبر تہجد پڑھنے کا بھی ہوتا ہے، تکبر ذکر کرنے کا بھی ہوتا ہے، تکبر بیان کرنے کا بھی ہوتا ہے، میرا بیان بہت اچھا ہے، میرا درس بہت اچھا ہے، تکبر عبادات کا بھی ہوتا ہے، اور یہ تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خطرناک تکبر ہے۔ تو اس لیے تربیت ضروری ہے۔ میں نے کل بھی اعتکاف والوں سے عرض کیا تھا اعتکاف کا مقصود صرف زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ختم کرنا نہیں ہے، اعتکاف کا مقصود جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ کر اپنے مزاج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق ڈھالنا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ پھر فرمایا وَقْصِدْ مِن مَشِّكَ، اپنی چال کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو بھی آہستہ رکھو، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ساری کی ساری انسانیت کو قیامت کے دن کھڑا کرنا اسی طرح جس طرح ایک نوجوان کو، ایک بچے کو کھڑا کرنا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا سورت کے اخیر میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے بھی ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے
باپ کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ حق ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میدان محشر ہوگا، انبیاء کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، شورکوٹ والو تمہیں دنیا کے بازار، دنیا کی ریل پیل، چمکتی دمکتی گاڑیاں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں، شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر اللہ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم نہ ہم نے کسی نبی کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، نہ ہم نے کسی مخلوق کو دیا۔ سب سے پہلی چیز قیامت کب آئے گی؟ انبیاء نے نشانیاں تو بتائی ہیں لیکن ایکوریٹ وقت کسی نبی نے نہیں بتایا۔ بارش کب ہوگی لوگ اندازہ تو لگا سکتے ہیں لیکن حقیقی وقت میں 5:10 کے 5:50 پہ بارش ہوگی ایسا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ماں کے پیٹ میں جو ہے بیٹا یا بیٹی، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک ہے یا برا ہے، اس بات کو کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بھی انسان کل کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا۔ مجھے موت کہاں آنی ہے، آپ کو موت کہاں آنی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد سورۃ سجدہ ہے۔ اس سورت میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ ہم نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اے انسانوں، اے بنی آدم، تمہیں ہم نے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور تمہارے اندر روح کو پھونک دیا۔ پھر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، میرے محبوب جب آپ دیکھیں گے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب گناہگار لوگ، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور زبان حال سے کہیں گے ابصرنا، مولا دیکھ لیا، فرشتے بھی حق ہیں، جہنم بھی حق ہے، تیرا عذاب بھی حق ہے، سمعنا فرجینا، ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، شور کوٹ میں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، ہم نے تیری ہر بات کا یقین کر لیا۔ تو اللہ فرمائیں گے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والے اور کافر برابر ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازی اور بے نمازی برابر ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پاک دامن اور بے حیا برابر ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، محمد یہ جو تم قیامت کا وعدہ کرتے ہو کب آئے گا؟ میرے محبوب ان سے کہہ دے کہ ان قریب وہ وعدہ آنے والا ہے۔ اس پارے کے آخر میں سورہ احزاب ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس کے پس منظر میں 3 واقعات جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ، بدر کی ناکامی کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور یکجا ہو کر مدینہ پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے گرد خندق کھدوائی۔ یہ خندق 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری تھی۔ اور دوسرا واقعہ، اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتے تو اس کو سگے بیٹے کا درجہ دیتے، تو اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی طلاق کے بعد حرام سمجھتے، لیکن جو یہ رسم تھی یہ ناجائز تھی، تو اس رسم کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توڑوایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں شادی کی رسمیں آگے بڑھ کے خود توڑیں۔ سنت کے مطابق شادی ہوگی، سادگی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ سنت کے مطابق میں اپنے باپ کا، بھائی کا، کزن کا، خالہ کا، ماموں کا، نانا کا، دادی کا جنازہ کروں گا، سنت کے علاوہ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی کہے ہم نے کرنا تو کوئی آپ کریں، میں شرکت نہیں کروں گا۔ اتنی جرت اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ جو بیان فرمایا، ازواج مطہرات نے ہر حالت میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، لیکن جب مسلمانوں نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی اور مال غنیمت بہت زیادہ مدینہ میں آ گیا تو حضور کی بیویوں نے حضور سے عرض کی کہ ہمارے ماہانہ پیسے بھی، خرچہ بھی بڑھا دیا جائے۔ یہ مطالبہ کوئی ناجائز نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والیاں ان مقدس خواتین کا جو مقام تھا وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ بلند تر تھا۔ اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اختیار دیا، اگر تم دنیا کے پیسے اور زیب و زینت چاہتی ہو تو میرے پیغمبر تمہیں عزت اور احترام کے ساتھ پیسے دے کے اپنی زوجیت سے الگ کر دیں گے۔ یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، پھر پیغمبر کی زوجیت بھی نہیں رہ سکتی۔ اور اگر تم پیغمبر کی مشن کے ساتھی ہو اور آخرت کے انعامات کی طالب ہو تو پھر اس قسم کے مطالبات تمہیں زیب نہیں دیتے۔ تو ساری کی ساری بیویوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا اور اپنے سارے کے سارے مطالبات کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔